صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. بخاری شریف کا باب الایمان ہمارے زیر مطالعہ ہے، اور ہم نے شروع میں ایک حدیث پڑھی تھی جس کا مفہوم یہ تھا کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور اب تک ہم کتنی شاخوں کا پڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو پڑھتے ہی چلے جائیں گے کہ ایمان کتنی وسیع چیز ہے، اور ایمان کے کتنے مختلف مظاہر ہیں اور کتنی مختلف علامتیں ہیں. تو پچھلے درس میں ہم نے جو پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار، اسی کو اگر ہم دیکھیں اگلی حدیث بھی کنٹینیو کرتی ہے کہ کس طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اور اس کو ایک اور انداز میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں. یہ حدیث ہے آج حدیث نمبر 16، اور اسی کے ساتھ اسی کے ہم معنی حدیث ہے جو بالکل یہی الفاظ ہیں، سوائے 2 الفاظ کے اس حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے. 16 اور 21 جو باب الایمان کی حدیث نمبر 9 اور 14 بنیں گی، ان 2 حدیث کو دیکھیں گے، اور بیچ والی حدیث ہم بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ. تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ جس میں 3 خصلتیں ہوں وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا. وہ کیا ہیں؟ من کان اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب بن جائے، جس کے محبوب بن جائیں. دوسری بتائی ومن احب عبدا لا یحبہ الا اللہ، کہ جس سے بھی وہ محبت کرے، کسی بھی شخص سے، وہ محض اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے. اور تیسری یہ فرمائی کہ ان یعود فی الکفر بعد اذ انقذہ اللہ کما یکرہ ان یلقی فی النار. اسی طرح جو دوسری حدیث ہے اس میں بس 1-2 الفاظ کا فرق ہے، جہاں عبد کی جگہ لفظ مرا استعمال ہوا ہے یہ، اور دوسری حدیث میں جو آگ میں جانے کے لیے یعودہ کی بجائے جب ہم نے بھی پڑھا یہ یلقی کا لفظ ہے. تو اس کے علاوہ باقی تمام حدیث جو ہے وہ سیم ہے، اور روایت جو وہ دونوں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں. تو اس میں جو ہم دیکھ رہے ہیں تیسری جو بات فرمائی گئی کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے. تو پہلی صفت یہ فرمائی کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسے سب سے زیادہ محبوب بن جائیں. دوسرا یہ کہ وہ کسی انسان سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے. یہ موضوع آگے بھی آئے گا، اس کو ہم زیادہ تفصیل سے آگے جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن بہرحال یہ ہمارے لیے سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ کے لیے صرف محبت ہو، اس میں کوئی نفسانی خواہش یا کسی بھی چیز کا شائبہ نہ ہو. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے کہ ایک کافر جس کو مارنے کے لیے اس کی چھاتی پہ چڑھ گئے تھے اور اس نے آپ کے منہ پہ تھوک دیا، تو آپ فوراً ہٹ گئے اور اس کے قتل سے رک گئے کہ نہیں، اب میرا نفس اس کے اندر آ گیا. تو تیسری خصلت یہ فرمائی کہ ایمان اور اسلام پر استقامت، یعنی وہ شخص جو ہے کفر کی طرف لوٹنے کو وہ اس طرح سے برا سمجھے کہ جیسے آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتا ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں جو یہاں پہ بیان کی کہ جس کو یہ 3 خصوصیات مل جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس پالی. ایمان کی مٹھاس، حلاوت الایمان یا لذت، شاید یہ تصور آج کے دور میں کچھ اجنبی ہے، اس لیے کہ لذت، مزہ، مٹھاس یہ آج کا انسان کن چیزوں میں محسوس کرتا ہے. اور عمومی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو ایک لمحے کے لیے ہم خود سوچیں کہ ہاں آج ہمیں لذت کن چیزوں میں ملتی ہے. اور انسان کے لیے لذت اللہ نے رکھی ہے جو اس کے جسمانی اور دوسری ضروریات اور ان ساری چیزوں کے اندر بھی، کہ گہری نیند میں لذت ہے، نرم بستر میں، مزیدار کھانے میں، ہر ایک کی لذت مختلف ہے. کسی کو کسی اچھی دل پسند فلم میں لذت ملتی ہوگی، سیاحت میں، دیگر اشیاء میں. تو لذت دراصل خواہش نفس پوری ہونے میں ملتی ہے.
ہم بعض اوقات کہتے ہیں جی فلاں چیز کو بہت دل چاہ رہا تھا، مل گئی، بڑا مزہ آیا. تو یہاں ہمیں ایک دوسرا تصور دیا جا رہا ہے کہ ایمان میں لذت اور مٹھاس کی تلاش. تو کیا ایمان میٹھا بھی ہوتا ہے؟ دنیا تو اسے کڑوا سمجھتی ہے اور ایمان کی راہ کو بہت مشکل سمجھا جاتا ہے اور مشکل ہوتی بھی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز، اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ محبت کی لذت سے بہت سے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں، اور کسی بھی چیز کی محبت جو ہے اس کی تلخی کو میٹھا بنا دیتی ہے، چاہے اس کی راہ میں کتنی تکلیف اٹھائی ہو انسان نے. مثال کے طور پہ دیکھیں کہ ایک ماں جو ہے وہ بچے کی پیدائش میں کتنی تکلیف اٹھاتی ہے، اور 9 ماہ کی الگ تکلیف اور اس کے علاوہ بھی، لیکن بچے کو دیکھتے ہی وہ اپنی ساری تکلیف بھول جاتی ہے اور اسے گود میں لے کے بہت سکون اور لذت پاتی ہے. تو دیکھیں کیا تصور دیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محبوب ہو جائیں، اور جو محبت نفرت وہ بھی اللہ کے لیے ہو جائے، اور ایمان پہ اتنی استقامت آ جائے کہ اسے یوں لگے کہ اگر اس کو واپس پلٹنا پڑا تو وہ آگ میں گر جائے گا، تو اس کو ایمان کی لذت اور مٹھاس محسوس ہوگی. یہ سٹیج کب آتی ہے؟ سمپل سی بات اگر ہم کریں کہ جب خواہش نفس اللہ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے تب اس میں لذت آتی ہے. دوسرے الفاظ میں اگر ہم کہیں کہ جب بندے کی رضا اللہ کی رضا سے مل جائے تو اس کو لذت ملنے لگ جاتی ہے. دیکھیں نا مشکل کیا ہے کہ دل چاہ رہا ہے سونے کو، مؤذن کہہ رہا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، تو دل تو سونے کو ہے، اللہ کی پکار وہ ہے، تو اس وقت لذت ابھی ہماری ملی نہیں ہے، ہماری رضا اللہ کی رضا سے ملی نہیں ہے، لہٰذا سوتے رہتے ہیں، پڑے رہتے ہیں اور نماز قضا کر دیتے ہیں. باقی بھی زندگی کے معاملات ایسے ہی ہیں. تو جب بندے کی رضا اللہ کی رضا سے مل جائے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے بارے میں فرمایا گیا قرآن پاک میں، اللہ نے کئی جگہ پہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا. تو ایک اور حدیث ہے جو احمد میں بھی آئی ہے، مسند احمد میں، مسلم میں، ترمذی میں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ایمان کا مزہ اس شخص نے چکھا جو شخص اپنے رب، اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ اس کو تھوڑا سا ہلکا کر دیا جو بات ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھی ہے کہ یہاں اگر وہ ان 3 چیزوں پہ راضی ہو گیا تو گویا اسے ایمان کا مزہ آ گیا. گویا کہ یہاں پہ بھی وہی والی بات آ گئی کہ اس کی رضا، اس کی خواہش نفس جو ہے وہ مل گئی جا کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا سے. مسئلہ یہ ہے کہ شیطان کا تابع ہے ہمارا نفس. عمومی طور پہ اگر ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، اور جب نفس شیطان کے تابع ہوگا یا خواہشات نفس اس کے تابع ہوں گی، یا ہم دنیا کی لذات کے پیچھے اور دنیا کی ضروریات کے پیچھے زیادہ بھاگیں گے، تو پھر ہمیں ایمان کی لذت محسوس نہیں ہوگی. اور جو آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پہ اپنے میڈیا پہ دیکھیں، اپنے مطلب ارد گرد دیکھیں، ساری چیزیں میں یہ نظر آتی ہیں، ناچ گانے، لہو و لعب، بے حیائی، بے پردگی، ٹھٹھے، شور، فیشن شوز، ان سارے کاموں میں لذت مل رہی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا شخص وہ سخت سردی میں بھی وضو میں لذت محسوس کرتا ہے، نیند توڑ کے اٹھ کے نماز پڑھنے میں لذت محسوس کرتا ہے، جبکہ منافق پر فجر اور عشاء بھاری ہوتی ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے جو جواب شکوہ میں فرمایا تھا کہ ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. تو مومن کا رویہ فرق ہوتا ہے. ایک مومنہ کے لیے بے حجابی تکلیف دہ ہے، اور سخت گرمی میں اللہ کی اطاعت میں حجاب لینے میں اسے لذت محسوس ہوتی ہے. تو یہ ایمان ہی کی لذت ہے جو چلتے چلتے ایک شہید کو اس وقت ملتی ہے جب اللہ کے راستے میں اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے. مستند حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مستدرک کی حدیث ہے، نسائی کی ہے، کہ اہل جنت میں ایک شخص کو لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا کہ اے ابن آدم تو نے کیسا مقام پایا؟ وہ کہے گا کہ پروردگار میں نے بہت اچھی جگہ پائی. اللہ فرمائے گا تو اچھا مجھ سے مانگ، کوئی اور چیز مانگ. تو وہ کہے گا کہ میں تجھ سے یہی مانگتا ہوں کہ مجھے دنیا میں واپس بھیج، تاکہ تیرے راستے میں پھر شہید ہوں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہوں، 10 بار مجھے یہ شہادت ملے. تو اسے موت کے وقت کون سی ایسی لذت ملتی ہے کہ وہ جنت کی جو لذتیں ہیں اور خوشیاں ان کو بھی بھول گیا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی زندگیاں اس حیرت ناک لذت کی امین تھیں. حضرت خبیب صحابی ہیں،
ان کا تذکرہ آپ نے سنا ہوگا، بہت لمبا واقعہ ہے، میں اس کو بالکل مختصر کر کے بیان کرتی ہوں کہ کفار کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے، انہیں بہت زیادہ اذیتیں دی گئیں اور ٹارچر کیا گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے اعضاء کاٹے جا رہے تھے اور وہ شعر کہہ رہے تھے، عربی کے شعر ہیں، میں اس کے بجائے اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ اگر میں بحیثیت مسلم کے قتل کیا جاؤں، کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ کے معاملے میں مجھے کس پہلو سے مار گرایا جاتا ہے۔ اس طرح کے وہ شعر بیان کر رہے ہیں، یعنی وہ اس میں بھی انہیں لذت محسوس ہو رہی ہے کہ میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو میں پورا کر رہا ہوں۔ اس حال میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجا جو فرشتوں نے آپ تک پہنچایا۔ تو اسی طرح کی مثالیں ہمیں آج کی جو تحریک اسلامی ہیں ان سے بھی مل رہی ہیں۔ اور پچھلے دنوں ایک کتاب میں نے پڑھی محترمہ زینب الغزالی کے بارے میں، جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ان کو گرفتار کیا گیا دین کی تبلیغ کے پاداش میں، دین بیان کرنے کے پاداش میں اور حکمرانوں کو چیلنج کرنے کے پاداش میں، اور جیل میں ان پہ کتے چھوڑ دیے گئے، اور وہ آنکھیں بند کر کے، وہ خود اپنے الفاظ میں وہ کہتی ہیں کہ میں آنکھیں بند کر کے میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتی رہی اور قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہی، تو مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ اور یہی وہ جذبہ ہے جس کے تحت مصر، بنگلہ دیش، فلسطین، دیگر اسلامی ممالک میں ہمارے بھائی اور بہنیں حیرت انگیز استقامت دکھا رہے ہیں۔ فلسطین کو دیکھیں، کشمیر کو دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر کس طرح کے ظلم ہو رہے ہیں، لیکن یہ سب کچھ جو ہے برداشت ہو رہا ہے اور استقامت وہ دکھا رہے ہیں۔ کفر کی طرف لوٹنا تو درکرار، کفر سے کوئی کمپرومائز کرنے کو بھی تیار نہیں ہے، اور خوشی خوشی پھانسی کے پھندوں پہ جھول رہے ہیں۔ یہ کیسی لذت ہے جو زندگی کے باقی سارے مزوں کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے؟ اس پہ ہمیں غور کرنا ہے، اور یقیناً اس کا ہمارے دل کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس لذت سے ہمکنار کرے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ یہ لذت موت تک ہی لے جائے اور موت ہی جا کے یعنی وہ سٹیج آ جائے، بلکہ یہ لذت جیسے میں نے بیان کیا کہ نماز میں ملتی ہے، یہ لذت پردے میں ملتی ہے، یہ لذت آپ کسی شادی کے محفل میں چلے جائیں اور جہاں پہ وہاں پہ آپ کو باحجاب بیٹھنا پڑے، اس وقت بھی لذت محسوس ہوگی، اور جہاں سارے رشتہ دار خلاف ہو جائیں اور ایسی کوئی آپ حق پہ ہیں لیکن لوگ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے اور آپ استقامت سے اس پہ کھڑے ہیں تو وہاں بھی لذت محسوس ہوگی، اور جہاں بار بار اذیتیں دی جا رہی ہیں، دل دکھائے جا رہے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنے اہل خاندان سے محبت کرتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے، اپنے کولیگ سے محبت کرتے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ لڑنا نہیں ہے، ہم نے ان کو دو بدو جواب نہیں دینا، جو دوسرا حصہ اس حدیث کا ہے کہ جو محبت ہوگی اللہ کے لیے ہوگی، تو اللہ کے لیے کی گئی محبت میں بدلے نہیں ہوتے، تو اس وقت ان کی اذیتوں پہ بھی جو صبر کرتے ہیں تو ایمان کی لذت ملتی ہے۔ تو لیکن یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں کہ کیا آج اکثریت کو یہ لذت مل رہی ہے، یا اکثر لوگوں کی لذتیں کچھ اور ہیں اور دین پر عمل مشکل تر لگتا ہے؟ یہیں سے دوسرا سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سٹیج کیسے آتی ہے کہ لذت ملنی شروع ہو جائے؟ ایسے مومن میں کون سی ایسی صفات ہوتی ہیں یا ہونی چاہیے، یا کیا طریقہ اختیار کرتا ہے وہ تو اسے ایمان کی لذت، حلاوت، سکون، اطمینان اس مل جاتا ہے، اور اس کا دل جو ہے وہ بالکل اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے اور وہ مالا مال ہو جاتا ہے ان چیزوں سے، اور اسے دین پہ استقامت بھی مل جاتی ہے۔ تو یہ غور کرنے والے سوال ہیں، اور میرے خیال ہے ان پہ غور کیے بغیر ہمیں اگلی حدیث پہ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ہم احادیث کو یا قرآن پاک کو علم برائے علم کے لیے نہیں پڑھ رہے، بلکہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم اس کو پڑھتے جائیں، ان احادیث کو اور آیات قرآنی کو، اور علم دین جو ہم حاصل کر رہے ہیں ہم اس کو اپنے عمل میں اتارتے جائیں، اور یہ علم ہمارے لیے، ہماری آخرت کے لیے بھی حجت ہو، اور ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بھی ہو، اور دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم اللہ کے دین پہ چلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں حیات طیبہ عطا فرمائے گا، تمہاری گھریلو زندگی کو بھی جنت بنائے گا، تمہاری دنیوی زندگی کو بھی بہترین بنائے گا۔ تو یہ سب کچھ ہمیں اس وقت ملے گا جیسے بالکل ابتدا میں نے بات کی تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمودات کو آرڈر آف دی ڈے سمجھیں، الحکم الیوم سمجھیں کہ یہ میرے لیے آج کا حکم ہے۔ تو آج کا حکم، آج کی حدیث کہ ہم نے یہ لذت حاصل کرنی ہے، ہم نے ایمان کو اس درجے تک لے کے جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن وہ کیسے ملے گا، اس کے لیے کون کون سے اقدامات ہمیں کرنے پڑیں گے، یا یوں کہہ لیں کہ ہمارے اندر کون سے صفات ہوں گی، وہ آئیں گی تو ہم اس سٹیج پہ پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے لیے ہم اگلے درس میں دیکھیں گے، اگلے درس کا انتظار کیجئے، لیکن میری آپ سب سے درخواست ہے کہ صرف نکات پہ نہ رہا کیجئے، بلکہ آڈیو ضرور سنیں،
کیونکہ آڈیو کے بغیر سنے بغیر نکات کی مکمل سمجھ نہیں آتی، اور ایک ہفتے میں 15 منٹ ایک درس کے لیے اور 15 منٹ دوسرے درس کے لیے نکالنے کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے۔ ترجیحات کا تعین کریں اور اپنے وقت کو اللہ کے راستے میں استعمال کریں، انشاءاللہ ایمان کی لذت ملنی شروع ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ان پیارے بندوں میں شامل فرمائے کہ جو اس سے راضی ہو گئے اور جن سے وہ راضی ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔